أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. فرمایا کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے. سب کے سب اسی طرح اظہار عاجزی کرتے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ. اور زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں، جتنے فرشتے ہیں، سب اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں. وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے. یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون. اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں. محترم ساتھیوں، اللہ رب العزت ان آیات کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو جو تمہیں نظر آ رہا ہے اور جو تمہیں نظر نہیں آ رہا. اللہ کی جو مخلوق ہے، فرمایا کائنات کا ایک ایک حصہ، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہے، اطاعت کر رہا ہے، جھک رہا ہے. فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو. ایک اور جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سر بسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے. سورج بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، چاند بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، تارے بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، پہاڑ بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، درخت بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں. اور جانور اور بہت سے انسان، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، جسے اللہ ذلیل و خوار کر دیں گے، اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہوگا. اللہ پاک کرتے ہیں جو کچھ چاہتے ہیں. میرے محترم ساتھیوں، اللہ پاک سورۃ الحج کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا کائنات کا ذرہ ذرہ
اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، اللہ کے حکم کی فرما برداری میں مصروف ہے۔ اے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ تم اللہ کے حکم کی فرما برداری کیوں نہیں کرتے؟ میرے محترم دوستو، اس لیے اللہ پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سارے انسان اور جنات ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، فرمایا ان کے دل تو ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، فرمایا ان کی آنکھیں تو ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں مگر سنتے نہیں ہیں۔ آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اولئک کالانعام، فرمایا وہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، ان سے بھی بدتر ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے گدھا کہتا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے میں بھی تیری مخلوق ہوں، کتا بھی تیری مخلوق ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا تو بنایا کتا نہیں بنایا، کتا بھی تو تیری مخلوق ہے۔ میں جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے کتا کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا تو بنایا، خنزیر نہیں بنایا، خنزیر بھی تو تیری مخلوق ہے۔ خنزیر کیا کہتا ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر تو بنایا، مجھے بے نمازی انسان نہیں بنایا۔ وہ مر کر جہنم میں جائے گا لیکن میں مر کر جہنم میں تو نہیں جاؤں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں غور کرنا چاہیے، اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں، اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ کائنات کی ہر ایک چیز میری فرما برداری میں مصروف ہے۔ اے انسانوں تمہیں کیا ہوا؟ تم نافرمانی میں کیوں مصروف ہو؟ حالانکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم یہ نہ سمجھو، مفہوم اس طرح ہے، تم یہ نہ سمجھو مجھے ضرورت ہے بندگی کی کہ میری تم عبادت کرو۔ فرمایا نہیں، میرے عرش معلیٰ پہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں میری بندگی نہ ہو رہی ہو، جہاں میری اطاعت نہ ہو رہی ہو، جہاں میری عبادت نہ ہو رہی ہو۔ فرمایا کچھ فرشتے ایسے ہیں وہ قیام کی حالت میں ہیں، جب سے ان کو پیدا کیا وہ قیام کی حالت میں ہیں، اب بھی قیام کی حالت میں ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جب سے پیدا کیا رکوع کی حالت میں ہیں، اب بھی رکوع کی حالت میں ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو سجدے کی حالت میں ہیں، اب بھی سجدے کی حالت میں ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اتحیات کی حالت میں ہیں، اب بھی اتحیات کی حالت میں ہیں۔ اور میں میرے محبوب ان کو بتا دو مجھے یہ غرض نہیں ہے بلکہ میں ان کو جو عبادت کی بات کرتا ہوں، جو اطاعت کی بات کرتا ہوں، میں ان کے فائدے کے لیے کرتا ہوں کہ عارضی زندگی میں مجھے منا لو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت تمہاری ہو جائے۔ اگر ہم جانوروں کو دیکھیں،
وہ بھی مختلف طریقے پہ دنیا پہ بس رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی نماز کی حالت میں ہیں۔ کچھ جانور ایسے ہیں جو کھڑے ہونے کی حالت میں ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں جو رکوع کی حالت میں ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں جو سجدے کی حالت میں ہیں۔ مینڈک کو دیکھ لو، التحیات کی حالت میں ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، تو ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ درخت بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، پہاڑ بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن تم کہو گے ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ ارے اللہ کے بندو، جس کو سجدہ ہو رہا ہے انہیں خود نظر آ رہا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں مرتبہ کی کلمہ ایمان نصیب فرمائے۔